اس پہلی بار بھی بن سکتا تھا جب بچی کو بازیاب کرایا گیا. سوال اٹھتا ہے اس وقت میڈیکل بورڈ کیوں نہیں بنا؟ ہم نے تو وہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہائی کورٹ میں 8 تاریخ کو ہونے سے پہلے مہدی صاحب نے 7 تاریخ کو ہیلتھ سیکرٹری کے سامنے چیلنج کر دی تھی. یہ لکونہ ہے ہمارے بیوروکریٹک نظام کا، یہ لکونہ ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا. اس تاریخ سے اب تک اگر بچی کسی کی کسٹڈی میں ہے، مہویہ ہے، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ عدالتوں کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ ہیلتھ سیکرٹری کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سی ڈی آر جو آج سے 2.5 مہینے پہلے آ جانا چاہیے تھا، جو نہیں آیا، تو یہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ سابقہ اے ڈی سندھ کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ سندھ کے آئی جی کے حصے میں لکھا جائے، موجودہ ڈی آئی جی سی آئی اے بی سی کے حصے میں لکھا جائے، ایس ایس پی ڈی آئی جی سی جی پی کے حصے میں، ایس ایس پی سی آئی اے بی سی کے حصے میں لکھا جائے؟ کون یہ 2-2.5 مہینے؟ اور جب بچی ریکور ہوگی وہ کس ٹراما میں ہے، وہ کن خطرات سے گزری ہے، وہ کس ذہنی دباؤ سے گزری ہے، اس کو کن کن مسئلوں کا شکار کیا گیا ہے، وہ کس کے حصے میں لکھا جائے؟ یہ کیس اگر پرسو کیا جا رہا ہے اور اس ثابت قدمی سے پرسو کیا جا رہا ہے ایک والد کی جانب سے، تو والد بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ معاشرے کی تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے. اور اگر ہمارا چیمبر اس کو پرو بونو پرسو کر رہا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ لارجر پبلک انٹرسٹ میں تمام بچیوں کے ویلفیئر کا سوال ہے. اس کیس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کم سے کم بہت ہی ادنا اور عاجزانہ گزارش ہے پولیس سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، سندھ حکومت سے اور معزز اعلیٰ عدلیہ سے، ان کیسز کے لیے ایس او پیز ترتیب دیں. دوبارہ ان معاملات کو کھلواڑ نہ بنائیں. ایسی حد تک ان کیسز کو نہ جانے دیں کہ صوبے کا آئی جی یہ اسٹیٹمنٹ دے دے کہ کیس ختم ہو گیا ہے. اور صرف ایک بات کی ثابت کرنے اور کاوشوں سے ہم 2 مہینے بعد پتا کر رہے ہیں کہ جی یہ کیس تو اوریجنل تھا اور ایک کرائم ہوا تھا اور یہ اتنے عرصے بعد آ رہا ہے. اور آخر میں اس سے پہلے کہ آپ سوال اور میری صاحب بات کریں، اب جب یہ پولیس کی بھی پروگریس رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کڈنیپنگ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اغوا کے لیے بازیاب کرنا ہے جو مہویہ ہے دعا زہرا اور گرفتار کرنا ہے ظہیر احمد کو، تو تمام تر وہ حضرات، خواتین جو اس بچی کا انٹرویو یوٹیوب پہ کر رہے ہیں اور کنسیل کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو اور گلوریفائی کر رہے ہیں کڈنیپنگ کے کرائم کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں بچوں کی ابڈکشن کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائلڈ میرج کو، سیلیبریٹ کر رہے ہیں سیکشل افینسز کو اور ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں، ان کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے انفارم کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مزید اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ ایک کرائم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو کنسیل کر رہے ہیں، آپ ایک کرائم کو گلوریفائی کر رہے ہیں. یہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کے تحت جو رولز ہیں اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ ایف آئی اے کے تحت جو قوانین اور لاز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے. تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جو قانون ہے ان کی بھی خلاف ورزی ہے. تو پلیز اگر کسی کو یہ شک تھا وہ شک اب دور ہو جانا چاہیے. اس کرائم کو کرائم کے طور پہ لیجئے، کرائم کو گلوریفائی نہ کیجئے، کرائم کو کنسیل نہ کیجئے، کرائم کو سیلیبریٹ نہ کیجئے. یہاں پہ موجود میں اگین چونکہ میں دیکھ رہا ہوں بابر شریف صاحب ہوں، شاہد حسین صاحب ہوں، ممتاز جمالی صاحب ہوں، یہ نیوز 360 سے کچھ دوست ہمارے حضرات یہاں پہ ہوں، یہاں پہ مسز نجم موجود ہیں، یہاں پہ مہم موجود ہیں، یہاں پہ قادر بھائی ہمارے موجود ہیں. میں معذرت کسی کا نام نہ رہ جائے. یہ میں ان کی اس لیے آپ کی توسط سے ان کے تھرو جرنلسٹ کمیونٹی کی میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہوتا وکیلوں سے بھی پہلے عدالت کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جب تک جج صاحب اٹھ کے نہ جائیں دوپہر میں آرڈر لے کے نہ جائیں وہاں سے نہ ہلنا. تو ان کی اس کاوش کے اوپر میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، چونکہ اگین اس کیس میں بہت زیادہ بیوروکریٹک اپوزیشن کا سامنا تھا جو اب آپ کے سامنے بھی ہے. تو یہ صرف لیگلی نہیں اور صرف والد صاحب کی اپنی ہمت سے نہیں، میڈیا کے ذمہ دار لوگوں کا، صحافیوں کا اس میں تعاون رہا ہے جس کے ذریعے یہ حقائق سامنے آنے میں مدد ہوئی ہے. میں کنفیوژن بھی پیدا کی جا رہی ہے اس حوالے سے. ہماری لیگل ٹیم کو لاہور میں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ فہد احمد صدیقی نے، جو کہ کسٹڈی اور فیملی لا میٹرز کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ ہیں. اور لاہور میں جیسا میں نے آپ سے بولا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو ایک درخواست ہم نے موو کی ہے، وہ ان کے آفس اور ان کے چیمبر کے ذریعے موو ہوئی ہے. اور لاہور کے اندر اگر ہمیں کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ اس کے اندر ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے. اب مزید کسر اگر آپ کو کوئی سوال ہے، ایک اور چیز یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ سوال اس سے پیش ہوئے ہیں جو آج پروگریس رپورٹ ہے
اس میں ایک نام مسنگ ہے جو کہ ظہیر کے بھائی شبیر احمد کا ہے، جس کے CDR کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہمارے سینئر کرائم رپورٹر نے کیا تھا۔ جب میں نے دریافت کیا SSP ABCC سے تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ شبیر کا نام غلط لکھ دیا گیا ہے، یہ ٹائپو ہے۔ تو میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائپو ہے اور ایک آنیسٹ مسٹیک ہے تو میں اسی لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے کمیونیکیٹ کیا یہ وضاحت تو آف کورس آخر میں انہوں نے عدالت میں دینی ہے کیونکہ آفیشیل ڈاکیومنٹ جو عدالت میں جمع ہوا ہے، مگر چونکہ کوئی مزید کنسپریسی نہ پیدا ہو تو میں ان کا بھی موقف ذمہ داری کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں ہماری شکایت ہے کچھ پولیس سے وہاں پہ ہماری ذمہ داری کی کہ جو صحیح بات ہے ان کی طرف سے وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ صاحب ایک جیسے 2013 کا قانون ہے جو چائلڈ میرج کا، تو اس میں نکاح کے اوپر وضاحت میں اس کی آخر میں حیثیت کیا رہے گی؟ تو یعنی کہ جو جرم کیا اس کی سزا ہوگی لیکن نکاح کہاں جائے گا؟ دیکھیے نکاح کے حوالے سے احکامات ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 18 سال سے کم عمر جو نکاح ہے اس سے چائلڈ میرج میں غیر قانونی ہے، اس کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ ریسنٹ ججمنٹ سب سے زیادہ فیڈرل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان نکاحوں کو وائڈ ڈیفینیشن سمجھا جائے، مگر اس کو بھی سپریم کورٹ نے تو اڈاپٹ نہیں کیا بٹ وہ ایک ججمنٹ ہے جس کو انٹرن بھی نہیں کیا گیا ہے، تو اس ججمنٹ کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ اس نکاح کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ مگر کنفیوژن کیا پیدا ہوتی ہے کہ چونکہ پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے میرجز کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ملک میں تمام مذاہب اور فرقوں کے لوگ رہتے ہیں تو شریعت کے حوالے سے ہر ایک کا پرسنل لا اپلائی ہوتا ہے، اس کے اندر نکاح کی الگ رسومات اور چیزیں ہیں، مگر اگر اس روشنی اور گہرائی میں بھی دیکھا جائے تو لڑکی کا صرف جسمانی ہی نہیں عقلی طور پہ بالغ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ بچی 13 سال کی عمر میں ہی 13 سال 11 مہینے 20-25 دن کی عمر میں عاقل اور بالغ تھی ہر لحاظ سے، تو نکاح خواہ کو نکاح نامے میں 18 سال عمر لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی کہ نکاح خواہ کے سامنے بھی وہ بچی اس حالت میں اس پوزیشن میں نہیں تھی، اس کے پاس کسی ولی کی سرپرستی اس پوزیشن میں حاصل نہیں تھی، کیونکہ اگر آپ شریعت لحاظ سے بات کریں گے تو بچی آخری کورٹ میں اسٹیٹمنٹ تک اپنا فقہ جعفری لکھوا رہی ہے، پھر اس کے حوالے سے آپ کی شریعت کے کچھ احکامات ہیں جو اپلائی ہوتے ہیں، اور پھر اس عمر میں جس عمر میں وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے اپنے ججمنٹ ہیں کہ صرف فزیکل نہیں مینٹل میچورٹی بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ دیکھیں یہ تو حسن ہے دین اسلام کا، یہ میں آپ کو قانونی طور پہ سماجی طور پہ بھی بات شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ ایک مذہب ہے اور اس کی جدت ہے، یہ مجھے گھر میں رکھو گے کہ نہیں رکھو گے، کہاں رکھو گے، یہ 13 سال کی بچی فیصلہ کرے گی بیٹھ کے اکنامک پراسپیرٹی کے حوالے سے۔ یہ سب بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو لڑکا جس لڑکے نے یہ کارروائی کی ہے، ایک مزید الزام کیا ہے، اس کا اپنا اکنامک ویلیو اور ایک کیس رجسٹر ہوا آگے کارروائی پڑی ہے، ورنہ کن کن خطرات کا ہمیں سامنا ظاہر ہوتا۔ تو یہ تمام جو چیزیں دیکھی جائیں گی، مگر وہ سول کورٹ کے سامنے ٹرائل میں ڈیسائیڈ ہوگا اور وہ سول کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نکاح کی حیثیت کیا ہے۔ قانون کے اندر فی الحال اسلام آباد کی ججمنٹ کے علاوہ لا میں ہمارے پارلیمنٹ سے پاس شدہ لا کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آٹومیٹکلی نکاح وائڈ ڈیفینیشن ہوگا، مگر کیا وہ نکاح کوشچنیبل ہے وہ آپ کو جب نکاح کی بیل ڈسکس ہوئی ہے وہاں پہ بھی وضاحت ہو گئی۔ اچھا یہ اب چونکہ CDR کا خلاصہ پولیس نے خود کر دیا ہے اور ہم جو جانتے کیونکہ کل کو پولیس میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں پورے خطوط کے ساتھ کہ 15 تاریخ کو ملزم سفر شروع کرتا ہے پنجاب سے اور واقعے کے آدھے گھنٹے بعد جو ملزم کی لوکیشن ہے وہ مہدی قادری صاحب کے گھر سے 27 منٹ کے فاصلے پر ہی ہے، اور پھر وہاں سے 16 تاریخ کو وہ سفر طے کرتا ہے پنجاب کی طرف، اور 17 تاریخ کو جب رات 12 بجے ہو جاتی ہے اور 17 کی صبح شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھاول نگر پہنچتا ہے۔ اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ یہ نکاح کیا واقعی لاہور میں ہوا ہے یا یہ کسی اور شہر میں ہوا ہے، یہ کس حالات میں ہوا ہے کن حالات میں نہیں ہوا ہے، یہ تمام تر چیزیں انڈر سسپیشن ہیں، یہ تمام تر چیزیں انڈر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یہ تمام تر حقائق سامنے آنے چاہیے جو پہلے دن آ جانے چاہیے تھے۔ جو مین چیز تھی کہ کرائم کے ٹائم پہ ملزم کہاں تھا، وہ آج پبلک پروگریس رپورٹ میں جو کورٹ میں جمع ہوئی ہے پولیس نے بتا دیا۔ کچھ حقائق ہم جانتے تھے، آج سے نہیں اس مہینے کے شروع سے جانتے تھے، ہم نے اگر خاموشی رکھی، اس بات نے اگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا تاکہ پولیس کو یہ ایکسکیوز نہ ملے کہ جی آپ ہمارا کیس خراب کر رہے ہیں، جس کیس کو پولیس کو خراب کرنا چاہیے، ہم نے انویسٹیگیٹو پروسیڈنگز کا پاس رکھا۔ آج جب خود یہ انکشاف ہوا ہے تو یہ مزید حقائق میں آپ سے شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور میں آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں کہ صوبے کے سب سے بڑے پولیس کے عہدیدار سے
ہوم منسٹری سے بھی کہ خدا کے واسطے ایک فیئر اینڈ پراپر انویسٹیگیشن کے لیے ایک پورے کاغذ کے اوپر شروع سے ایک فریش مائنڈ کے ساتھ مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے اس کیس کے تمام ملزموں کو کیفے کردار پہ پہنچائیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ خبر اس بچی کا نام میڈیا میں روز پڑھا جائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس بچی کا پورا مستقبل اس کے سامنے ہے, مگر چونکہ بیوروکریٹک پریشر اتنا ہے کہ پھر انویسٹیگیشن نہ ہو, ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم میڈیا کے پاس بار بار آئیں اور عوام کے لیے تمام حقائق رکھیں تاکہ عوام کسی شک و شبے اور وسوسے کا شکار نہ ہو, ان کو پتا ہو کہ حقائق اس معاملے کے کیا ہیں. تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں, مگر اب میں ٹرسٹ کروں گا کہ پولیس صحیح سیکشنز کا اطلاق کرے گی, 20 تاریخ کو پراپر چالان جمع کرائے گی اور فوری سے پہلے وہ بازیاب کرے گی بچی کو, سیف کسٹڈی ملے گی اور ملزم کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, اور اگر شبیر بابر سلیم صاحب کی رپورٹ کے مطابق کراچی میں ہے تو وہ بھی کڈنیپنگ کا مرکزی ملزم ہے, فیسیلیٹیٹر نہیں رہتا ہے, اس کو بھی گیس کے اندر دیا جائے ساتھ ساتھ.